بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منک لم ترکت عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء فداک امی و ابی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر، آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری، اور آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت علامہ مولانا شعیب الحسن عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان خان جناب محترم قاری حافظ محمد احتشام الحسن عطاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، عظمت والا اور رحمتوں والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، بلکہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ آخری 10 دنوں کا جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے اعتکاف کرنا۔ تو آج ہم علامہ صاحب سے اعتکاف کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنے مہمان خان کی طرف بڑھتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، تو رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ۔ آج ناظرین کو کون سا کلام آپ سنائیں گے؟ درود پاک سے متعلق۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کے حوالے سے کلام پاک سماعت فرمائیے حافظ صاحب سے۔ جی حافظ صاحب ابتدا کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر. میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان. اکھیاں بڑھائیاں سوہنے دے دیدار واسطے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھ رہے تھے قاری حافظ محمد احتشام الحسن عطاری صاحب. وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں، وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں کہ تمہارا رب اور ملائکہ بھیجتے ہیں تم بھی پڑھا کرو. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. تو ناظرین علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. اعتکاف کے حوالے سے آج علامہ صاحب سے سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ کیسے جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ بہترین جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو جو ہے آخری عشرے میں جو ہے وہ ہم اعتکاف کرتے ہیں، تو کیا اعتکاف کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کا ذکر جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا واقعی جو ہے وہ اعتکاف کرنا سنت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اس آیت مقدسہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا. اب اعتکاف کی تعریف سنتے ہیں کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کے ساتھ
ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، بالغ ہونا شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف بھی درست ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اعتکاف کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے، یہاں تک کہ ایک بار کسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ ایک سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر اختیار فرمایا، جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات ظہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہی۔ مسجد نبوی شریف میں جس جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کے لیے کھجور کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چارپائی رکھتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام استوانۃ السریر آج بھی قائم ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، تو سنا آپ نے ماہ رمضان مبارک میں جو اعتکاف کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن جو ہے ان کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے مسجد سے باہر نکل کر لوگوں کو کہا کہ میں جو ہے وہ اعتکاف جو ہے اس لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ مجھے شب قدر حاصل ہو سکے۔ تو ان نے 20 دنوں میں شب قدر جو ہے وہ شب قدر نہیں ملی، اور لوگوں کو آپ نے حکم دیا کہ آپ میرے ساتھ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لو۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج جو ہے وہ لوگ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اور آپ نے علامہ صاحب سے سنا کہ مسجد نبوی شریف میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہاں جس چارپائی پہ آپ تشریف فرما ہوتے، جس جگہ پر وہ چارپائی ہے اس جگہ پر جو ہے آج ایک ستون قائم ہے، تو لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے جو ہے وہ مقصد کے لیے نفل پڑھتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے نوافل پڑھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی ماہ رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا جو ہے آخری عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں آپ اعتکاف کریں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے جو
بندہ دنیا داری میں رہتا ہے، حافظ صاحب، جو بندہ دنیا داری میں رہتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب مسجد میں وہ آخری 10 دن مسجد میں بیٹھ جائے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی آخری 10 عشرے اس نیت سے اعتکاف بیٹھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اعتکاف کرے گا، رب تعالیٰ اس کی جہنم سے اس کو آزادی دے دے گا، رب تعالیٰ اس پر جنت جو ہے وہ واجب کر دے گا۔ تو ناظرین، سنا آپ نے ماہ رمضان مبارک کی کیا برکت ہے اور آخری عشرے کی بالخصوص کیا برکت ہے کہ ناظرین جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آخری 10 عشرے کا اعتکاف لازمی کریں۔ آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو ہے وہ آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں جو ہے وہ شب قدر ہے۔ آخری 10 جو ہے 10 راتیں جو تاک راتیں ہیں، یعنی 21، 30ویں، 23ویں اور 25ویں، 27ویں اور 29ویں، سرکار نے فرمایا ان 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ تو اعتکاف بیٹھو، اس نیت سے بیٹھو کہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، دوسرا یہ کہ شب قدر کو تلاش کرو، اور جس بندے کو شب قدر حاصل ہو جاتی ہے اس کے دوبارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہم حافظ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بردے بردے میرے آقا میری جولی بردے، بردے بردے میرے آقا میری جولی بردے، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے،
والے، پھر مدینے کا گے ارمان مدینے والے، اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیرے ملک قلم دان مدینے والے، ہے تیرے ملک قلم دان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے حوالے سے حافظ صاحب کلام پڑھ رہے تھے، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں بھی فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں بھی فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اب سب قیامت والے دن پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ اگر دیوانوں سے کہے نا دیوانے مانگ کیا مانگتا ہے، تو دیوانہ یہی کہے گا کہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ تو علامہ صاحب اعتکاف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اعتکاف جو ہے اس کی کیا ایک دن کا بھی اعتکاف ہے، اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس کے علاوہ جو اعتکاف کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رب تعالیٰ نے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کے اعتکاف کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو رب کائنات اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی اعتکاف ہے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا عمہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس بندے کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اعتکاف کرنے کی برکت سے بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے اعتکاف کے بارے میں سنا کہ جو بندہ اعتکاف آخری 10 عشرے کا، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو رب تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے رب تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، کتنا ہی پیارا عمل ہے حج جو ہے اعتکاف کرنا، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔